السلام علیکم۔ جوسلن ثانی جسے سلطان نورالدین زنگی نے اندھا کرا کے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، وہ آج بھی اڈیسہ کی تباہی اور اپنے گمشدہ اقتدار کو یاد کر کے اکثر رات کی تنہائیوں میں رویا کرتا تھا، اور دوسری طرف شوداباد سینٹ برنارڈ صلیب ہاتھ میں لیے ہوئے عیسائی سلطنتوں کا طوفانی دورہ کر رہا تھا۔ پہلے اس نے اڈیسہ کی بربادی کا مرثیہ پڑھا کر شاہ فرانس لوئس ہفتم کو صلیبی جنگ کے لیے آمادہ کیا، پھر وہ فریاد اور سینہ کوبی کرتا ہوا جرمنی کے شہنشاہ کارنٹ سوم کے دربار میں پہنچا اور اسے مقدس جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ آج بھی ساری عیسائی دنیا صلیبی جنگوں کو کروسیڈ کے نام سے پکارتی ہے، جس کا مطلب ہے مقدس جنگ۔ جب سینٹ برنارڈ نے شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم کے سامنے صلیبی جنگ میں شمولیت کا ذکر کیا تو اس نے ٹالنے کے انداز میں کہا، میں انسانی خون بہانے کے بجائے امن و سلامتی کو ترجیح دیتا ہوں۔ شہنشاہ جرمنی کو ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھ کر شوبداباد سینٹ برنارڈ کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا، مگر پھر فوراً ہی اس کے فتنہ گر دماغ نے نئی چال چلی۔ بے شک انسانی خون بہانا عیسائی تعلیمات کے منافی ہے، مگر چند روز پہلے یسوع مسیح میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھ سے فرمایا تھا کہ شہنشاہ کارنٹ کو میرا سلام اور پیغام پہنچا دو۔ حضرت یسوع مسیح کا نام سن کر جرمنی شہنشاہ کارنٹ سوم ہاتھ باندھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور بڑے عاجزانہ لہجے میں سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہوا، میں کیسا خوش نصیب ہوں کہ مجھے خداوند نے سلام بھیجا ہے، جلدی بتاؤ کہ وہ کیا پیغام ہے۔ سینٹ برنارڈ کی چال کامیاب ہو چکی تھی، اس لیے اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شہنشاہ جرمنی کے دل و دماغ پر بھرپور ضرب لگائی۔ خداوند یسوع مسیح نے آپ کا نام لے کر فرمایا تھا کہ کیا کارنٹ اتنی جلدی اڈیسہ سے عیسائیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بھول گیا ہے؟ سینٹ برنارڈ کے الفاظ سنتے ہی شہنشاہ جرمنی بدحواس ہو گیا۔ یسوع مسیح کی قسم، میں اڈیسہ کی بربادی اور اپنے ہم مذہبوں کی ہلاکت کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس جذباتی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سینٹ برنارڈ نے ایک انتہائی جذباتی، اشتعال انگیز اور دردناک تقریر شروع کر دی۔ اہل دربار پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنو کہ خداوند یسوع مسیح نے تمہارے شہنشاہ کے نام کیا پیغام بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین دربار کے جذبات کا جائزہ لینے لگا۔ پورے دربار پر اس وقت گہرا سکوت طاری تھا۔ دربار کی پوری فضا کو اپنے حق میں سازگار پا کر سینٹ برنارڈ نے انتہائی دردناک لہجے میں شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ آج مسلمانوں کی خون ریزی عیسائیوں کے لیے افضل ترین عبادت ہے، اور جو خون بہانے کی طاقت نہیں رکھتا وہ صلیبی سپاہیوں کے لیے بے دریغ زر و مال خرچ کرے تاکہ ہمارے فوجی بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہو سکیں، اور جو انتہائی مفلس ہیں وہ دن رات گرجاؤں میں صلیبیوں کی فتح و نصرت کے لیے دعائیں کریں۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر جاری تھی کہ تمام درباری جوش جذبات میں چیخنے لگے، صلیب کی حفاظت کے لیے ہمارے جان و مال، گھر بار اور عزت و ناموس سب کچھ حاضر ہے۔ سینٹ برنارڈ بڑی عیارانہ خاموشی سے درباریوں کی پرجوش نعرے سنتا رہا۔ پھر جب یہ شور ختم ہوا تو اس کذاب جادوگر نے شہنشاہ جرمنی اور اس کے درباریوں پر آخری ضرب لگاتے ہوئے کہا، اور خداوند یسوع مسیح کے آخری الفاظ بھی سن لو کہ جو شخص بھی اس مقدس جنگ میں شریک ہونے سے گریز کرے گا وہ عیسائیت سے خارج ہو جائے گا۔ پھر اس کی کم سے کم سزا یہ ہوگی کہ آسمانی قہر نازل ہوگا اور پوری بستی مٹا دی جائے گی۔ سینٹ برنارڈ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے ایک بہت بڑا جھوٹ منسوب کر کے شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم اور اس کے معزز درباریوں کے شیشے میں اتار لیا تھا۔ سینٹ برنارڈ کی تقریر ختم ہونے کے بعد شہنشاہ جرمنی دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ اب اس کا سفید چہرہ شدت و جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے قریب رکھی ہوئی اپنی مرسی تلوار اٹھائی، جس کے دستے پر انتہائی قیمتی پتھر، یاقوت، پکھراج اور الماس جڑے ہوئے تھے۔ قدیم توہم پرستوں کا عقیدہ تھا کہ ان پتھروں سے آراستہ تلوار جس شخص کے ہاتھ میں ہوگی وہ میدان جنگ میں اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا۔ شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم نے اپنے شمشیر کو بے نیام کیا، پھر اسے ہوا میں لہراتے ہوئے حاضرین دربار سے مخاطب ہوا، یہ شمشیر تمام دنیا کے عیسائیوں کی محافظ ہے۔ جرمنی کے گوشے گوشے میں میرا پیغام پہنچا دو کہ آج سے ہر صلیبی پر عیش و عشرت حرام ہے۔ ہر شخص جو تلوار کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اپنا گھر اور عشرت قدہ چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ کرے، اور جو پیشہ ور سپاہی ہیں وہ یسوع مسیح کی قسم کھائے کہ جب تک اڈیسہ کی شکست کا انتقام نہیں لے گا اور مسلمانوں کے خون سے اپنی شمشیر کی پیاس نہیں بجھائے گا، چین کی نیند نہیں سوئے گا۔ شہنشاہ جرمنی کی جذباتی تقریر نے اہل دربار کے سینوں میں آگ بھڑکا دی۔ پھر ان درباریوں نے اس آگ کو اتنی ہوا دی کہ پورا جرمنی شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم پہلے ہی مسلمانوں سے انتقام لینے کی قسم کھا چکا تھا۔ پھر کچھ دنوں میں جرمنی اور فرانس کے گوشے گوشے سے صلیبی جنونیوں کو سیلاب امنڈ آیا۔ شوبداباد سینٹ برنارڈ نے اس پر اکتفا نہیں کیا
وہ جرمنی کے رئیسوں اور سرمایہ داروں سے فردن فردن ملا اور اس نے امرائے جرمنی کے سامنے شعلہ بار تقریریں کی۔ میرے ہم عقیدہ بھائیوں، ذرا اس قیامت خیز صورتحال پر غور کرو جب صحرائے نشین عرب پورے یورپ پر چھا جائیں گے، پھر تمہارے بوڑھے اور جوان قتل کر دیے جائیں گے اور تمہاری خوبصورت بیٹیاں ان وحشوں کی خوراک ہوں گی۔ یہ سارے خزانے لوٹ لیے جائیں گے، تمہارے زخمی پیروں میں زنجیر غلامی ہوگی اور ہاتھوں میں کاسائے گدائی۔ یسوع مسیح کی قسم، میں تو اس وقت کا تصور کر کے ہی کانپ جاتا ہوں اور خداوند کی پناہ مانگنے لگتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس جادوگر کی آنکھوں سے جھوٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ سینٹ برنارڈ کی یہ جذباتی کیفیت دیکھ کر امرائے جرمنی بھی شدت جذبات سے رو پڑے۔ پھر ایک ایک امیر اور سردار نے سینٹ برنارڈ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا، ہمارے سارے وسائل مقدس جنگ کے لیے وقف ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہم صلیب کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ شعبدباز برنارڈ اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے افرادی قوت، ہتھیاروں اور گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سینٹ برنارڈ نے امرائے جرمنی کے اس جذباتی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وسائل کی جس قدر کثرت ہوگی، ہمیں اس قدر غلبہ حاصل ہوگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شمشیروں، نیزوں، تیروں اور کمانوں کے انبار لگ گئے۔ جس طرف بھی نظر اٹھتی تھی، اعلی نسل کے گھوڑوں کی قطاریں دکھائی دیتی تھیں۔ غاروں کے زمانے سے ایٹمی دور تک بے شمار جنگیں لڑی گئی ہیں، مگر اس صلیبی جنگ کے منفرد اور نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ مسلمانوں سے اڈیسا کی شکست کا انتقام لینے کے لیے صلیب برادر عیسائی عورتوں کا بھی ایک لشکر تشکیل دیا گیا تھا۔ اس نسوانی فوج میں 50,000 کے قریب خواتین شامل تھیں، جنہیں چند ماہ تک شمشیر زنی اور شہ سواری کی تربیت دی گئی تھی۔ سب سے عجیب پہلو یہ تھا کہ خواتین کے اس لشکر میں ہزاروں طائفیں بھی شریک تھیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی بیوی ملکہ ایلیز اس نسوانی فوج کی قیادت کر رہی تھیں۔ پھر شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم نے اپنی اپنی سلطنتوں میں نائب نگران مقرر کیے اور مقدس جنگ میں شریک ہونے سے پہلے دونوں شہنشاہ ایک خاص مقام پر یکجا ہوئے۔ پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کا پرجوش استقبال کیا، گلے ملے، پھر دونوں نے ایک دوسرے کی پیشانیوں کو بوسے دیے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنٹ نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اپنے اپنے لشکر کے سامنے کبھی نہ ٹوٹنے والی اتحادی کی قسم کھائی۔ پھر دونوں حکمران اپنے ہدف کی طرف بڑھے۔ ان کی پہلی منزل قسطنطنیہ تھی۔ شہنشاہ فرانس کے ساتھ نسوانی فوج کے علاوہ 1,00,000 جنگجو سپاہی تھے۔ مشہور انگریز مورخ مچارڈ شہنشاہ جرمنی کی فوج کے بارے میں لکھتا ہے، کارنٹ کے سپاہیوں کا بوجھ نہ تو سمندر کی لہریں اٹھا سکتی تھیں اور نہ ان کے سنبھالنے کے لیے اس دنیا میں میدان ہی موجود تھے۔ اگرچہ یہ ایک مبالغہ آمیز اور متعصبانہ بیان ہے، لیکن پھر بھی دوسرے معتبر مورخوں کے مطابق دونوں بادشاہوں کے جھنڈے کے نیچے 9,00,000 کے قریب صلیبی سپاہی جمع تھے، جو شام اور فلسطین کے عیسائیوں کی مدد کے لیے ایک والہانہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت قسطنطنیہ میں شاہ مینوئل اول کی حکومت تھی۔ وہ صلیبیوں کا بے پناہ ہجوم دیکھ کر گھبرا گیا، پھر بھی اس نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنٹ کا پرجوش استقبال کیا اور ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر کچھ دن بعد ہی شاہ مینوئل اور قسطنطنیہ کے یونانی باشندے صلیبیوں کی بدمستگی سے تنگ آ گئے۔ 50,000 عیسائی عورتوں کی فوج نے وہ گل کھلائے کہ شہر قسطنطنیہ قابہ خانہ بن کر رہ گیا۔ دونوں شہنشاہوں سے لے کر فوجی سپاہی سالاروں اور عام سپاہیوں تک ہر شخص شرمناک حرکتوں میں مبتلا تھا۔ بالآخر کئی ہفتوں کے بعد یہ بلا یہاں سے ٹلی۔ پھر صلیبی لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایشیائی کوچک میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں ایشیائی کوچک میں سلطان مسعود سلجوقی کی حکومت تھی۔ اس نے سیاسی اور جنگی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کا بیشتر حصہ پہاڑوں پر پہنچا دیا، جہاں سلجوقی سپاہیوں نے مضبوط مورچے بنائے اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ شاہ فرانس اور شاہ جرمنی مذہبی جوش و خروش میں اپنے گھروں سے نکل کھڑے تو ہوئے تھے، مگر انہیں ایشیائی کوچک کے پرپیچ اور دشوار گزار راستوں کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر جب دونوں عیسائی لشکر الگ الگ نشیبی علاقوں سے گزر رہے تھے تو یکایک پہاڑوں میں چھپے ہوئے سلجوقی سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا۔ پھر قتل و غارت کا وہ طوفان اٹھا کہ دونوں صلیبی لشکر خداوند کی پناہ مانگنے لگے۔ وہ بار بار یسوع مسیح کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ شعبدباز سینٹ برنارڈ شہنشاہ لوئس ہفتم کے ساتھ تھا۔ جب شہنشاہ فرانس نے صلیبیوں کا قتل عام ہوتے ہوئے دیکھا تو انتہائی غضبناک لہجے میں سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہو کر بولا، کہاں ہے وہ آسمانی مدد جس کی تو نے پیشن گوئی کی تھی؟ پادری سینٹ برنارڈ بھی اس آفت ناگہانی سے پریشان تھا۔ شہنشاہ فرانس کے قہر آلود لہجے نے اسے اور بھی بدحواس کر دیا تھا۔ بس آسمانی مدد آنے والی ہے شہنشاہ۔ شعبدباز سینٹ برنارڈ کے لہجے میں روحانی جلال کے بجائے ندامت اور خوشامد کی جھلک تھی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا اور کہنے لگا، کیا اس وقت آسمانی مدد آئے گی جب یسوع مسیح کا ایک ایک نام لیوا تاتیغ ہو جائے گا؟ سینٹ برنارڈ کے شاطر ذہن نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک اور نئی چال چلی تاکہ شہنشاہ کا غصہ رفع ہو جائے۔ شہنشاہ کچھ بھی ہو، انسان گناہگار ہے،
کبھی کبھی اس کے ہاتھوں کی بچھائی ہوئی بساط الٹ بھی جاتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آسمانی مدد ضرور آئے گی، مگر اس وقت آپ اپنی جان بچانے کی فکر کریں۔ آپ زندہ ہیں تو پوری عیسائیت زندہ ہے، اور اگر آپ کی ذات کو نقصان پہنچا تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ سینٹ برنارڈ کی سیاسی اور خوشامدانہ گفتگو سن کر شہنشاہ فرانس کا غصہ تو زائل ہو گیا تھا، مگر اب اس کے اعصاب پر موت کا خوف طاری تھا۔ انجام کار وہ اپنے کچھ فوجیوں کی قربانی دے کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور محفوظ راستوں سے گزرتا ہوا نیقیہ پہنچ گیا۔ دوسری طرف شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم انتہائی دردناک حالت سے دوچار تھا۔ سلطان مسعود کے سپاہی صلیبی لشکر پر عذاب آسمانی کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ سلجوقی شمشیروں نے درختوں کی کمزور شاخوں کی طرح عیسائی سپاہیوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ شہنشاہ جرمنی نے اپنے فوج کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سلطان مسعود کی جنگ حکمت عملی اس قدر مضبوط تھی کہ سلجوقیوں نے جرمنی فوج کے 9 حصوں کو مکمل تباہ و برباد کر دیا۔ بس ایک حصہ بچا تھا، جس کے ساتھ شہنشاہ کارنٹ فرار ہو کر نیقیہ پہنچا، جہاں شہنشاہ فرانس پہلے سے موجود تھا۔ پھر جب شہنشاہ جرمنی نے صلیبیوں کی بربادی کا حال بیان کیا تو شہنشاہ فرانس کی بھی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ پھر دونوں حکمران گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے۔ جب دلوں کا غبار دھل گیا تو شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، خداوند خدا کی قسم، پہلے میرے انتقام کا نشانہ شام اور موصل کے حکمران تھے، مگر اب سلجوقی حکمران بھی میرا ہدف ہیں۔ میں سلطان مسعود سے اپنے محترم بھائی شہنشاہ کارنٹ کی شکست کا بدلہ ضرور لوں گا۔ یہ کہہ کر شہنشاہ فرانس نے نئے عہدہ و پیمان کے لیے شاہ جرمنی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ دونوں طرف کے سپاہیوں کا خیال تھا کہ مذہبی غیرت سے سرشار ہو کر شہنشاہ کارنٹ مقدس جنگ میں شریک ہونے کا نیا حلف اٹھائے گا، مگر اس وقت وہاں موجود سپاہیوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب شاہ جرمنی کسی پتھر کے ستون کی طرح اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ آخر شاہ فرانس لوئس ہفتم نے اپنا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، کیا تمہارے ذہن میں کوئی اور منصوبہ ہے؟ شاہ جرمنی کا لہجہ بہت غمزدہ تھا، پھر کہنے لگا، میری آنکھوں میں جرمن سپاہیوں کی لاشیں اور ذہن میں جلتا ہوا غبار بھرا ہوا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پہلے میں اس المناک واقعے کو بھول جاؤں، بعد میں سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سینٹ برنارڈ نے آسمانی مدد کا حوالہ دے کر شہنشاہ جرمنی کو مقدس جنگ میں شرکت پر آمادہ کرنا چاہا، مگر شہنشاہ کارنٹ اس قدر دل شکستہ تھا کہ اس نے اپنے مذہبی پیشوا کو بھی جھڑک دیا اور پھر کچھ دن بعد ہی موسم سرما گزارنے کے بہانے قسطنطنیہ چلا گیا۔ مذہبی پیشوا سینٹ برنارڈ کا منصوبہ بظاہر ناکام ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن وہ شہنشاہ لوئس سے تنہائی میں اس طرح ملا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہ فرانس اپنے مذہبی پیشوا کی یہ حالت دیکھ کر پریشان سا ہو گیا اور سینٹ برنارڈ سے ان کے رونے کا سبب پوچھنے لگا۔ قسمت نے اس ریاکار پادری کو ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ شہنشاہ فرانس کے پوچھنے پر سینٹ برنارڈ کچھ دیر تک ہچکیوں سے روتا رہا، پھر اس نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں لوئس ہفتم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہنشاہ جرمنی کے اس بزدلانہ فیصلے سے عیسائیت کے وقار اور جلال کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ شہنشاہ فرانس نے کسی قدر حیرت کے ساتھ پوچھا، مقدس پیشوا اپنے اس بیان کی وضاحت کریں۔ ابھی سینٹ برنارڈ جواب دینے ہی والا تھا کہ لوئس ہفتم کی بیوی ملکہ ایلیز کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی جھلک رہی تھی اور یہ اس شراب کا اثر تھا جو ملکہ ایلیز بہت دیر سے پی رہی تھی۔ وہ شاہی خاندان میں ایک بلانوش عورت تھی۔ اس کی بدکاریوں کے افسانے فرانسیسی چار دیواری سے نکل کر عمراء اور فوجی سالاروں تک پہنچ گئے تھے۔ شہنشاہ فرانس اپنی بیوی کے بدکاریوں سے باخبر تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ملکہ ایلیز کو ٹوک سکے۔ لوئس ہفتم کو اس حالت میں اپنی بیوی کا آنا سخت گراں گزرا تھا، مگر وہ سینٹ برنارڈ کے سامنے تماشا بننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ ملکہ ایلیز کو دیکھتے ہی سینٹ برنارڈ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ اگرچہ ملکہ ایلیز کو اپنے مذہبی پیشوا کی عزت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ شہنشاہیت کے غرور میں ہر شخص کو اپنے سامنے خم دیکھنا چاہتی تھی۔ ملکہ ایلیز نے مخمور آنکھوں سے سینٹ برنارڈ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، بیٹھ جاؤ مقدس پیشوا، بیٹھ جاؤ۔ ملکہ ایلیز کی آواز شراب کی وجہ سے لڑکھڑا رہی تھی۔ شاہ فرانس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیا اور دوبارہ سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہوا، مقدس پیشوا، آخر آپ کیا اور کہنا چاہتے ہیں؟ سینٹ برنارڈ نے بیٹھتے ہوئے کہا، شہنشاہ جرمنی کے ناکام واپسی کے بڑے خوفناک نفسیاتی نتائج برآمد ہوں گے۔ فلسطین اور یروشلم کے عیسائیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور دوسری طرف مسلمانوں میں نیا جوش و ولولہ پیدا ہو جائے گا۔ شہنشاہ جرمنی کے فرار ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ شہنشاہ فرانس نے متکبرانہ لہجے میں کہا، میں اکیلا مسلمانوں کے لیے کافی ہوں، ہماری جنگی مہم ہر حال میں جاری رہے گی۔ سینٹ برنارڈ کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے نہایت عیارانہ لہجے میں شہنشاہ فرانس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جب تک آپ زندہ سلامت ہیں
सैयद का परचम भी बुलंद है। शहंशाह जर्मनी जैसे हजार हुक्मरान पीठ मोड़ लें, मगर जब तक आप मैदान जंग में मौजूद हैं, सलीबी सिपाहियों का खून कभी सर्द नहीं होगा। सैनल बर्नार्ड के मुंह से अपने बेपनाह तारीफ सुनकर शहंशाह लुईस ने मुकद्दस पेशवा के हाथ को बोसा दिया। सैनल बर्नार्ड की चाल एक बार फिर कामयाब हो गई थी। वो फौरन ही उठ खड़ा हुआ और शहंशाह फ्रांस को दराजी उम्र और बुलंद इकबाली की दुआएं देता हुआ चला गया। सैनल बर्नार्ड के जाते ही एलिज ने मुस्कुराते हुए कहा, शहंशाह आप भी किसकी बातों में आ गए हैं। शराब के असर से मलका की आवाज लड़खड़ा रही थी। अपनी सल्तनत और ऐशो आराम को छोड़कर दूसरों के इलाकों में खाना बदोशों की तरह पड़े हुए हैं। इन पादरियों का क्या है, मुफ्त की रोटियां खाते हैं और सिर्फ तकरीरें करके लोगों के जज्बात भड़काते हैं। सैनल बर्नार्ड ऐसा नहीं है। शहंशाह फ्रांस ने इस शोबदाबाज का दिफा करते हुए कहा, तुम देख नहीं रही हो कि वो भी अपनी जान को खतरात में डालकर हमारे साथ दर बदर मारा फिर रहा है। मलका एलिस कुछ और कहना चाहती थी, मगर शराब का असर बढ़ते बढ़ते उसके जहन को गिरफ्त में ले चुका था। फिर वो कमरे के फर्श पर लेट गई और अपने गिरदो पेश से बेखबर हो गई। शहंशाह लुईस हफ्ता में नफरत आमेज नजरों से मलका एलिस की तरफ देखा और उठकर चला गया।